بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 297 میں ذکر رکوع کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ نماز کے واجبات کو ذکر کرتے ہوئے ذکر رکوع کے متعلقہ فروعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ذکر رکوع کا معنی اور مفہوم بیان ہوگا۔ مذکورہ معنی کے شواہد قرآنی بھی ذکر ہوں گے اور رکوع کے بقیہ واجبات بھی بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَعَلَى تَقْدِيرِ تَعَيُّنِهِ فَلَفْظُ وَبِحَمْدِهِ وَاجِبٌ أَيْضًا تَخْيِيرًا لَا عَيْنًا لِخُلُوِّ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَخْبَارِ عَنْهُ وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي التَّسْبِيحَةِ الْكُبْرَى مع کون بعضها ذکرا تاما۔ اس سے پہلے شہید اول اور شہید ثانی کا نظریہ ذکر رکوع کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ شہید اول فرماتے تھے کہ اختیاری صورت میں رکوع کے اندر تسبیح کبیر یا 3 مرتبہ تسبیح صغیر پڑھنی چاہیے۔ اضطراری شخص کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، لیکن شہید ثانی کا نظریہ یہ تھا کہ بطور مطلق یعنی اختیار اور اضطرار دونوں صورتوں میں کوئی بھی ذکر پاک ہو تو وہ کافی ہے۔ شہید ثانی اس عبارت میں فرماتے ہیں وَعَلَى تَقْدِيرِ تَعَيُّنِهِ، اگر ہم تسبیح کو معین ہونے کو فرض کر لیں فَلَفْظُ وَبِحَمْدِهِ وَاجِبٌ أَيْضًا تَخْيِيرًا، تو اس کے اندر جو وَبِحَمْدِهِ کا لفظ ہے وہ واجب تخییری ہے، یعنی سبحان ربی العظیم تک بھی کافی ہے اور وَبِحَمْدِهِ ساتھ پڑھنا بھی واجب تخییری کا ایک فرد ہے۔ چونکہ واجب تخییری کے بہت سارے مصادیق اور افراد ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم وَبِحَمْدِهِ یہ اس کا واجب تخییری فرد ہے، اور ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم تک بھی کافی ہے۔ لا عینن وَبِحَمْدِهِ واجب عینی نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ لِخُلُوِّ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَخْبَارِ عَنْهُ، چونکہ بہت سی روایات اس تتمہ اور تکملہ سے خالی ہیں، یعنی روایات میں جو تسبیح مولا سے منقول ہے ان میں بہت ساری روایات میں وَبِحَمْدِهِ نہیں پایا جاتا۔ تو اب ظاہر روایات کو آپس میں جمع کرنا ہوتا ہے، تو ہم ان سے سمجھتے ہیں کہ واجب تخییری کے عنوان سے جن روایات میں بیان ہوا ہے وہ واجب تخییری کا ایک فرد ہے، اور جن میں وَبِحَمْدِهِ کو حذف کیا گیا ہے وہ بھی واجب تخییری کا ایک فرد ہے۔ سبحان ربی العظیم کہیں تو بھی تسبیح کبیر ہے، سبحان ربی العظیم وَبِحَمْدِهِ کہیں تو بھی یہ تسبیح کبیر کا ایک دوسرا فرد ہے۔ واجب عینی ہوتا تو کسی روایت میں بھی اس کو حذف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي التَّسْبِيحَةِ الْكُبْرَى مَعَ كَوْنِ بَعْضِهَا ذِكْرًا تَامًّا، ایک مرتبہ تو ہم نے کہا کہ وَبِحَمْدِهِ کے بغیر بھی اور وَبِحَمْدِهِ کے ساتھ بھی یہ واجب تخییری کے افراد ہیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح تسبیح کبریٰ میں واجب تخییری کے اور بھی افراد کو فرض کر سکتے ہیں، مع کون بعضها ذکرا تاما، جب اس میں کچھ چیزوں کو حذف کریں اور باقی جو اس کا حصہ ہے وہ ذکر تام ہو، یعنی جس طرح سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو یہ تسبیح کبیر کا ایک فرد شمار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کہیں سبحان العظیم تو بھی یہ جملہ کامل ہے اور یہ تسبیح کبیر کا کامل فرد ہوگا۔ تو اس طرح واجب تخییری کے افراد اور بھی فرض ہو سکتے ہیں تسبیح کبریٰ کے بارے میں۔ سبحان ربی بھی پڑھیں تو کافی ہے، سبحان العظیم بھی پڑھیں تو کافی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھے تو بھی کافی ہے، یہ سارے واجب تخییری کے افراد ہیں۔ اچھا، یہ جو شہید ثانی کی تحقیق ہے کہ وَبِحَمْدِهِ بہت سی روایات میں حذف ہوا ہے،
اس کے بارے میں ایک تحقیقی بات عرض کرنا چاہیں گے تاکہ پھر بعد والی بات کے بعد اس کو دوبارہ بیان نہ کرنا پڑے۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ بہت ساری روایات میں یہ حذف ہے، تو یہ بات قابل غور ہے، چونکہ محقق وحید بیبہانی جو تھے جنہوں نے یوسف بحرانی اخباری کے ساتھ مناظرے اور باتیں کی تھیں اور ان کو منوایا تھا کہ علم اصول ضروری ہے استنباط کے لیے، تو انہوں نے مدارک الاحکام کا ایک حاشیہ لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ واب حمد ہی 9 روایات میں ذکر ہے۔ اور سید جواد عاملی جنہوں نے مفتاح الکرامہ لکھی ہے، بہت بڑی کتاب ہے تحقیقی، اس میں وہ فرماتے ہیں 3 اور روایات میں بھی ذکر ہے، 9 اور 3 ٹوٹل 12 روایات ہو گئیں۔ اور سید محسن الحکیم نے جو عروۃ الوثقی کا تحقیقی شرح لکھی ہے، مستمسک عروہ وثقی، اس میں فرماتے ہیں 2 اور بھی روایات ہیں، تو 14 کے ماننے والوں کے لیے 14 روایات میں واب حمد ہی ذکر ہے، جبکہ اس کا خالی ہونا فقط ایک روایت میں صحیح ہشام امام صادق علیہ السلام سے ان التسبیح فی الرکوع والسجود فقال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم، تو امام نے سبحان ربی العظیم میں فرمایا وبحمدہ کو چھوڑ دیا ہے، تو ایک روایت میں حذف ہے جبکہ زیادہ روایات 14 روایات میں ذکر ہے، تو شہید ثانی کی یہ جو تحقیق ہے لخلو کثیر من الاخبار، اس کو الٹا کریں تو وہ درست ہے۔ اچھا، ایک اہم بحث جو یہاں پر ہے کہ جب ہم نماز عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور اس میں مختلف ذکر پاک کرتے ہیں تو ان کا معنی اور مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو خدا کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں اور اس کا ذکر پاک کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس طرح پھر معراج ہو جائے گی نماز کی۔ فرماتے ہیں وَمَعْنَا سُبْحَانَ رَبِّي تَنزِیحًا لَهُ عَنِ النَّقَائِصِ، سبحان ربی کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے رب کو ہر قسم کے نقص اور کمزوری سے پاک اور منزہ قرار دیتا ہوں، چونکہ توحید کے کئی مراتب ہیں۔ توحید ذات یعنی خدا تعالی کی جو ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور یہ ساری کائنات اس کی عطا ہے اور عنایت ہے۔ توحید صفات یعنی خدا تعالی تمام جو صفات کمال ہیں اس میں پائی جاتی ہیں، جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، اور ہر قسم کے نقص اور جو محدودیت ہے اس سے پاک ہے، جس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، یعنی اس میں وہ نقائص نہیں پائے جاتے۔ تو سبحان ربی جب کہتے ہیں تو گویا کہ ہر قسم کے نقص اور صفات سلبیہ سے اس کو مبرہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح توحید افعال بھی ہے، یعنی اس کائنات کو چلانے میں اور اس کائنات کی تدبیر میں وہ یکتا اور وحدہ لا شریک ہے، اس کے افعال میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح توحید عبادت بھی ہوتی ہے، اس کی پرستش اور اس کی عبادت بھی وہ اس میں تنہا اور یگانہ ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہماری طرف لوٹتا ہے، اس کی وجہ سے خدا میں کوئی تکمیل نہیں ہو جاتی، بلکہ خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو یہ ذکر رکوع، ذکر سجود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہر قسم کی صفات سلبیہ اور ہر قسم کی نقص اور محدودیت سے مبرہ قرار دیتے ہیں۔ وہ مادہ اور مادیات، امکان اور امکانیات سے مبرہ ہے۔ مادہ زوال پذیر ہوتا ہے، مادہ متغیر ہوتا ہے، لیکن خدا کی ذات کسی مادے سے مل کر نہیں بنی کہ اس میں تغیر آ جائے، اس میں کمزوری آ جائے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں
علم کلام میں اور علم عقائد میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ہوا منصوب علی المصدر بمحذوف من جنسہ سبحان ربی، یہ جو سبحان منصوب ہے تو اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس کو نصب دی گئی ہے علی المصدر، چونکہ یہ مفعول مطلق ہے، بمحذوف من جنسہ، اور اس کا عامل اس کی جنس سے ہے اور وہ فعل معذوف ہے، اس کی جنس سے، یعنی سبحت اللہ سبحانا، تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے سبحان، اور مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اس فعل معذوف کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ہوا متعلق الجار فی ہوا بحمدہ ہوا العامل المحذوف، سبحان ربی العظیم تک تو ترکیب ہو گئی، چونکہ ربی وہ موصوف ہوگا، العظیم اس کی صفت ہوگی، یہ مضاف مضاف الیہ، یہ صفت موصوف مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے سبحان کے، اور سبحان مفعول مطلق ہے وہ منصوب ہے۔ ہوا بحمدہ، یہ جو با جارہ ہے اور اس کے بعد مجرور ہے، جار مجرور کا عامل کون ہے؟ فرماتے ہیں جار کا، با جارہ کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے؟ عامل محذوف ہے، وہ بھی ایک فعل محذوف ہوگا جو اس میں عمل کرے گا۔ والتقدیر، اگر وہ سارے محذوف عوامل کو زندہ کریں اور ظاہر کریں تو کس طریقے سے جملہ بنے گا؟ سبحت اللہ تسبیحا و سبحانا، میں اپنے رب کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کو ہر قسم کے نقص اور کمزوری سے مبرہ قرار دیتا ہوں۔ وَسَبَّحْتُهُ وَبِحَمْدِهِ، سبحتہ بحمدہ، میں اس کی تسبیح کرتا ہوں یعنی اس کی حمد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح جو ہے نا یہ جملہ بنے گا۔ اس کا ایک جو معنی ہے اس طرح بن سکتا ہے کہ میں خدا کی تسبیح کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی جو ہے نا جی حمد کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ تسبیح اس کی حمد کا کیا ہے؟ ایک فرد ہے۔ یہ ایک معنی اس کا بنے گا اور ایک ترکیب بنے گی، اور دوسرا معنی او بمعنی والحمد لہ، میں اس کی تسبیح کرتا ہوں، والحمد لہ، اور خدا کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں خدا کی حمد بیان، میں خدا کی تسبیح کر سکوں۔ جیسے انسان کہتا ہے کہ میں بحمد اللہ یہ کام کر رہا ہوں، یعنی میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کی، اچھے کام کی توفیق دی ہے۔ اور اس کی نظیر اور اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو مجنون نہیں ہے، بنعمت ربک یعنی خدا کی نعمت کی وجہ سے تو اس نقص سے پاک ہے، کیونکہ دشمنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ وہ جب دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتوں کی پوجا سے روکتے تھے، بیٹیوں کو قتل کرنے سے روکتے تھے، شراب خوری سے روکتے تھے، جوے سے اور قتل و غارت سے روکتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ظاہراً جو ہے نا جی ان کے پاس ہماری معاشرے والی عقل نہیں ہے، یہ تو ہماری جوان مردی کی علامت ہے، ہم جب لڑتے جھگڑتے ہیں تو ہم مقابلے سے نہیں ڈرتے اور بچیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی ایک جھوٹے انہوں نے اقدار بنائی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری ان کی تہمتیں بیکار ہیں، چونکہ تم عقلائے عالم کے سردار ہو، انکا علی خلق عظیم، تم عالی اخلاق کے مالک ہو، ارسلنا کا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے ما انت بمجنون، یہ اپنی جگہ جملہ کامل ہے، بنعمت ربک اے والنعمت لہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کی وجہ سے تم بلند مراتب پر فیض ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ تو اس طرح ہوتا ہے وَبِحَمْدِهِ کو ہم کہیں کہ میں خدا کی تسبیح کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں جناب علی کیا کروں، خدا کی تسبیح کروں۔
تو یہ اس کی حمد کرتا ہوں۔ رکوع کے احکام کے تکملے کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، فرمایا وَرَفْعُ الرَّأْسِ مِنْهُ، رکوع کے لیے جھکنا واجب تھا جس کو انحناء کہتے تھے۔ رکوع کے ذکر کے وقت اطمینان اور سکون ضروری تھا، اور رکوع کے اندر ذکر پاک بھی واجب تھا جس کا معنی اور مفہوم بھی بیان ہو چکا۔ فرماتے ہیں رکوع سے سر کو اٹھانا اور سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ فَلَوْ هَوَى مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ، اگر انسان رکوع سے سر اٹھائے بغیر سجدے کے لیے جھک جائے، بَطَلَ مَعَ التَّعَمُّدِ، تو جب جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَاسْتَدْرَكَهُ مَعَ النِّسْيَانِ، اگر بھول کر رکوع سے سر اٹھائے بغیر سجدے کے لیے جھک جائے تو اس کو استدراک کرنا چاہیے، یعنی جب یاد آ جائے تو پھر واپس چلا جائے، سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدے میں جائے۔ رکوع سے جو کھڑا ہونا واجب ہے یہ واجب قیام ہے۔ اگر انسان سجدے میں نہیں گیا تو پھر جب یاد آ جاتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدے کے لیے بیٹھے، اور اگر پہلے سجدے میں بھی ہو تو اس کو واپس آنا چاہیے قیام کے لیے، کیونکہ ایک سجدہ رکن شمار نہیں ہوتا، پھر اس سے اپنے جو سابقہ واجبات چھوٹ گئے ہیں اس کا استدراک ہو سکتا ہے، لیکن اگر دوسرے سجدے میں پہنچ جائے تو پھر واپس نہیں جا سکتا۔ یہ بھی واجب ہے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا مطمئنن، اور قیام میں اطمینان کی حالت میں ہو، سکون کی حالت میں ہو، ہل جل نہ رہا ہو۔ ولا حد لہ، رکوع سے جو سیدھا کھڑا ہونا ہے بغیر حرکت کے اور سکون کی حالت میں، تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کھڑا ہو تھوڑا کھڑا ہو، بل مسماہا، کم از کم اتنا کھڑا ہو کہ جناب علی کہیں کہ رکوع سے اس نے سر اٹھا کر سیدھا کھڑے ہو کر قیام کیا تھا۔ فما زادہ، مسمہ جتنا کھڑا ہو یا اس سے زیادہ بھی کچھ دیر رک جائے، کوئی ذکر پاک کر لے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں تو وہ اسی قیام کی حالت میں پڑھ لے۔ اتنا زیادہ مثلا ذکر پاک کے لیے کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں، بحیث لا یخرج بها عن کونہ مصلیا، لیکن اتنا زیادہ بھی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر نہ ٹھہر جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ نماز تو بھول ہی گیا جناب، تو یہ ادھر جو ہے نا جی کیا سٹینڈ اپ ہو گیا ہے، بلکہ رکوع سے جب کھڑا ہوتا ہے تو نارملی کیا ہے قیام کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی ذکر پاک وغیرہ کرنا ہے تو کر لے، اس کے بعد پھر سجدے کے لیے چلا جائے، بالکل سٹینڈ اپ بھی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ رکوع کے بعد سر اٹھانا واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کے سجدے میں چلا جائے جان بوجھ کر تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس پر تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے، جیسا کہ معتبر محقق ہلی میں ہے اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے۔ اس کی ایک دلیل نبوی روایت ہے، یعنی نبی اکرم سے منقول ہے، ثم ارفع راسک حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ذکرہ شیعہ میں شہید اول نے اس کو مسائل رکوع میں مسئلہ اولا میں ناقل کیا ہے۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا رفعت راسک من الرکوع فاقم صلبک فانہ لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ، جب رکوع سے سر اٹھاتے ہو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ جو بندہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ باب 16 ابواب رکوع وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو طمانینت اور سکون بھی واجب ہے۔ اور صحیح حماد بن عیسیٰ میں ہے، ثم استوى قائما، پھر امام صادق علیہ السلام نے جو حماد بن عیسیٰ کو مفصل نماز کا طریقہ سکھایا تھا اس میں ہے کہ پھر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے، فلما استمکن من القیام، جب اچھی طرح کھڑے ہو گئے، قال سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر مولا نے سمع اللہ لمن حمدہ کہی تھی۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب اول ابواب افعال نماز میں پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے کہ نسیان کی صورت میں اس کا استدراک کرنا چاہیے، جب ممکن ہو تو استدراک کرے، اگر دوسرے سجدے میں چلا جائے تو پھر استدراک کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے نا جی
حدیث لا تعاد الصلاۃ جاری ہوتی ہے کہ اگر بھول کر کوئی واجب چھوڑا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔